یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. اور سن لو دنیا والوں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. اور الحمدللہ، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. ہمارا تو ایمان ہی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں، جھولے کے اندر ہے، منظر کیا ہے؟ جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو. آئے ہائے ہائے، کیا منظر ہے، تصور کرو ذرا جی. جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، اور لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے. اور یہ تو مل کر کہیں گے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن ہے، امام حسین کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ سوار کرتے ہیں. اور پھر وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو. نبیوں کے امام، امام الانبیاء، کندھے پر حسنین کریمین سوار ہیں، اور پھر منظر کیا ہے؟ گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. اور اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ ساری مساجد کی جو رونق ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے آج مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں؟ کس کی وجہ سے آج مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں؟ کس کی وجہ سے جمعے ہیں؟ کس کی وجہ سے خطبے ہیں؟ کس کی وجہ سے نمازیں ہیں؟ کس کی وجہ سے اذانیں ہیں؟ تو سنو، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے. امام حسین کے قدموں کا صدقہ ہے. رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے. اور جس ممبر پہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ ممبر بھی حسینی ہے. اور اس سے پہلے اذان ہوئی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے. یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج اذانیں ہو رہی ہیں، آج خطبے ہو رہے ہیں، آج مساجد کے اندر رونق ہے، آج کھلم کھلا ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جناب پتہ ہے دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. یہ جو دین بچا ہے امام حسین کے قدموں کا صدقہ ہے. اور یہ وہی امام حسین ہے. سنیں جی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے ہیں، بچپن ہے. بچپن کے اندر منظر وہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث، آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اور کانوں سے یہ گفتگو سنی ہے. کیا گفتگو؟ دیکھیں ذرا منظر. آپ لکھتے ہیں ابو ہریرہ کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کے اندر امام حسین کے ننھے ہاتھوں کو لیا اپنے ہاتھوں میں، اور امام حسین کے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر ہیں. یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے. اپنے ہاتھوں میں امام حسین کے ہاتھوں کو لیا، اور امام حسین کے قدم مصطفیٰ کے قدموں پر ہیں. اور یہ منظر اس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے آپ جملے پڑھ رہے ہیں، حزقتو ارقا آئینہ. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جملے پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بولے، بلکہ حضور موقع کی مناسبت سے حسنین کریمین کا دل بہلانے کے لیے طرز کے ساتھ یہ جملے کہا کرتے تھے.
جو طرز کے ساتھ کیا طرز ہوا کرتی ہوگی، ہم تو جناب تصور ہی کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے حزقہ تو آپ کہہ رہے حزقہ تو چڑھا، حزقہ ترکا آئینہ بکا، یہ الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے ننھے قدموں والے، اے ننھی پنڈلی والے، اے خوبصورت آنکھوں والے، چڑھا چڑھا، یہ حضور فرما رہے ہیں اوپر آ چڑھا۔ اب یہ ہاتھ پکڑ کے نا امام حسین کے ننھے ننھے تو میرے حضور اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں امام حسین کو اوپر کر رہے ہیں، اور امام حسین زمین کی طرف مائل ہیں اور اپنے پاؤں یوں اوپر کرتے جا رہے ہیں، چڑھتے چڑھتے یہاں تک امام حسین مصطفیٰ کے سینے تک آ جاتے ہیں۔ جب سینے پہ آتے ہیں نا تو میرے حضور فرماتے ہیں اے حسین منہ کھولو، میرے حسین منہ کھولتے ہیں، میرے مصطفیٰ امام حسین کے لب ہے مبارک کے اوپر اپنے لب رکھتے ہیں، امام حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہم اے اللہ یہ جو حسین ہے، اللہم احبہ واحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم ہی حسین سے محبت فرما۔ یہ امام حسین بچپن کے اندر یہ منظر ہے، اور یہ منظر کیا منظر ہوگا، کاش ہم اس وقت ہوتے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور جناب یہ ہمارا امام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے موقع پر جو ان پر ظلم ہوا تاریخ میں داستان نہیں ملتی۔ دیکھو یہ شانوں والے حسین جن کے ساتھ نبی بھی محبت کرتا ہے، اور نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ وہ شانوں والے حسین کے اوپر جو ظلم ہوا تاریخ کے اندر بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن اس سے بڑا ظلم نہیں، آپ اس کو حادثہ نہیں کہہ سکتے، یہ وہ سانحہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور سانحہ تاریخ میں نہیں ملتا، کہ جب بھی یہ سانحہ یاد آتا ہے جناب بلا ساختہ ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور جناب یہ واقعہ باقاعدہ یاد رکھوایا گیا، یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ حادثہ یہ یاد دلوایا گیا، رکھوایا گیا، اس لیے کہ لوگوں یاد رکھو یہ صرف حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ سبق ہے، یہ درس ہے تمہاری زندگی کے لیے، کہ تمہیں پتا چلے نبی کے نواسوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کن حالات کے اندر۔ عاشورہ پہ کیا ظلم ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ پر۔ یہاں پر نا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارا کیا جذبہ ہونا چاہیے سنو، ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ عمر بن لیث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے نا ایک مرتبہ آپ کی فوج جمع کی گئی، عمر بن لیث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی فوج کو دیکھا، اتنی زیادہ فوج، بڑی فوج، یہ فوج دیکھ کر نا ایک غم بری آہ بری عمر بن لیث نے، اور عمر بن لیث کہنے لگے کاش میں امام حسین کے وقت میں ہوتا، یہ فوج بھی میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور اپنی ساری فوج امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ کسی نے مرنے کے بعد، ابن جوزی لکھتے ہیں کسی نے مرنے کے بعد عمر بن لیث کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، عمر بن لیث اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ عمر بن لیث کہتے ہیں وہ جو ایک خیال میرے دل میں آیا تھا نا، وہ ایک خیال دل میں آیا تھا، کاش میں امام حسین کے دور میں ہوتا، کاش میری فوج میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان بھی قربان کرتا، شان و شوکت بھی قربان کرتا، فوج بھی ساری امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ وہ ایک خیال کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے اور اللہ نے مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ یہ ایک خیال آ جائے اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور سنو کیسے اپنی جان نے قربان کی، قرآن کہتا ہے من الناس من یشتری نفسہ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں، ابتغاء رب، اپنے رب کی رضا کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ من الناس، لوگوں میں سے، سارے نہیں، من الناس، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے آگے جس منصب کی میں بات کرنے لگا ہوں نا، اس منصب پہ سارے فائز نہیں ہوتے، باتیں سارے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو منصب میں بیان کرنے لگا ہوں اس منصب پہ کوئی فائز ہوتا ہے۔ من الناس، لوگوں میں سے کچھ سارے نہیں۔ وہ شاعر نے لکھا ہے نا چاہتے سب ہیں
کہ ہو اوج سریا پہ مقیم. ہر کوئی چاہتا ہے, چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, لیکن جناب کچھ ہوتے ہیں, کچھ ایسا تو لاؤ کوئی قلب سلیم, ویسا تو لاؤ کوئی قلب سلیم. چاہتے تو سارے ہی ہیں کہ ہمیں مقام مل جائے, لیکن عملی طور پہ کچھ پہنچتے ہیں. کس مقام تک؟ جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں, جانوں کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کیسا سودا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ قرآن کے سب سے پہلے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں اگر آپ بڑی محبت کرتے ہیں امام حسین کے ساتھ, بڑا ادب کرتے ہیں, لیکن آپ کے الفاظ ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر مجھے ہاتھا پائی کر کے بھی مجھے ہوتا کہ امام حسین کوفہ جانے سے رک جائیں گے تو میں ہاتھا پائی کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا, لیکن امام حسین کو کبھی کوفے نہ جانے دیتا. عبداللہ بن عباس کے یہ الفاظ ہیں, فرمایا کبھی کوفے نہ جانے دیتا. سب نے روکا, سب نے کہا امام نہ جائیں, امام نہ جائیں, لیکن امام کہتے ہیں سنو, مجھے خواب کے اندر میری نانا کی زیارت ہوئی ہے اور میرے نانا نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میں نے صبح اس ذمہ داری کو لازمی ادا کرنا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور بتائیں وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں وہ ذمہ داری ایک راز ہے, اور یہ راز میرے مرنے کے بعد ہی لوگوں کو پتا چلے گا. میرے مرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا وہ راز. امام حسین نے سب کچھ چھوڑا, گھر بار لیا, کوفے کی طرف روانہ ہوئے, اور پھر منظر کیا ہے کہ جناب امام حسین گھوڑے پر سوار ہیں. آپ کو نا گھوڑے پر سوار اونگ آتی ہے, ایک مرتبہ اونگ آئی, امام حسین نے آنکھیں کھولی, آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. دوسری مرتبہ پھر اونگ آئی, امام حسین نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. تیسری دفعہ پھر اونگ آئی, آپ نے پھر آنکھیں کھولی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے جب یہ پڑھا, علی اکبر آپ کے پاس حاضر ہوئے, حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں بابا جان یہ حکمت کیا تھی کہ آپ نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر پڑھا الحمدللہ رب العالمین, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو سنو امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں. امام حسین فرماتے ہیں جب مجھے اونگ آئی, آنکھ لگی, میں کیا دیکھتا ہوں, ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں حالانکہ ان کی موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کی موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. مجھے جب بھی اونگ آتی تھی یوں گھوڑے سوار سنائی دیتا تھا, وہ کہتا تھا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کی موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. آگے سے سنو علی اکبر کا جواب. وہ علی اکبر, وہ میدان کربلا کا جوان, وہ کہنے لگا بابا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں بالکل بیٹا ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں, اس حق کی خاطر علی اکبر تو کیا ہم سارے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ جذبہ ہے. اور اگر میں یاد کراتا چلوں, ابھی پیچھے عید الاضحیٰ گزری ہے, یہ وہی جملے ہیں, وہی باتیں ہیں کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو کہا حضرت اسماعیل کو, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے قربان کرنے لگا ہوں, تو بیٹے نے کہا بابا جان اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں بالکل اللہ کا حکم ہے. تو آگے سے اسماعیل جواب دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. صدیوں بعد یہ منظر دہرایا امام حسین نے اور جناب علی اکبر نے میدان کربلا کے اندر. اور پھر جناب اگلے دن جب کربلا کا میدان لگنا ہے تو منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چراغ بجھا دیے اور بجھا کر کہا لوگوں تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, ان کو مسئلہ میرے ساتھ ہے, جانا چاہتا ہے چلا جائے, مسئلہ ان کو میرے ساتھ ہے. آگے سے سنو آپ کے رفقا کیسے تھے, آپ کے ساتھی کیسے تھے, اہل کربلا کی شان. آج جمعے کے اندر سنو وہ نوجوانان کربلا ان کا جذبہ کیا تھا جب امام حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, ان کو مسئلہ میرے ساتھ ہے, میں یہاں پر موجود ہوں. آپ نے چراغ جلایا, سارے وہیں پر موجود ہیں, پھر بجھایا, پھر کہا, پھر جلایا, سارے وہیں پر موجود ہیں.
اتنے میں جناب حضرت زہیر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور دیکھیں حضور یہ زندگی فانی ہے، لیکن اگر بالفرض یہ دنیا حقیقی بھی ہو، یہ دنیا فانی نہ ہو اور ہماری زندگی بھی فانی نہ ہو، یہ دنیا بھی فانی نہ ہو ہماری زندگی بھی فانی نہ ہو، اس صورت میں بھی اگر آپ نہ ہو، آپ کے لیے ہمیں جانیں قربان کرنی پڑے، حقیقی زندگی قربان کرنی پڑے، حقیقی زندگی قربان کرنی پڑے، تو زہیر بجلی کہتے ہیں ہم یہ جانیں، ہم یہ حقیقی زندگی، ہم یہ حقیقی دنیا بھی آپ کے قدموں کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ حضور اصل تو یہ ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی۔ اچھا زہیر بجلی بیٹھتے ہیں، اتنا نہیں صرف ایک بزرگ، ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں امام آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ حضرت اگر بالفرض مجھے ایک دفعہ شہید کر دیا جائے، اس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کے بعد مجھے جلا دیا جائے، پھر میری راکھ کو بکھیر دیا جائے، پھر اس راکھ کو جمع کیا جائے، دوبارہ سے زندہ کیا جائے، دوبارہ سے میں شہید ہو جاؤں، 70 مرتبہ مجھے یوں ہی آپ کے قدموں کے اوپر شہید کیا جائے، تو یہ سعید 70 مرتبہ آپ کے قدموں پر شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ اہل کربلا ہے اور یہ ان کا جذبہ ہے